خواتین و حضرات، اب آتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے۔ بل احیاء ان پر بھی نظر رہے، عند ربہم بھی نگاہ میں رہے، اور ولیکن لا تشعرون کی حقیقت بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسئلہ حیات و ممات میں حیاتی مماتی دونوں بنیادی مسئلے میں متفق ہیں کہ حضور کو حیات بعد الوفات حاصل ہے۔ کان کھول کے سن لیں، ہمارے طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو اصل مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مفت میں لڑتے ہیں آپس میں۔ اور یہ بھی بات کریں گے یہ لڑنے میں اصل قصور کس کا ہے۔ مسئلہ حیات ممات میں حیاتی مماتی دونوں بنیادی مسئلے میں متفق ہیں کہ حضور کو حیات بعد الوفات، نبی علیہ السلام کو وفات کے بعد زندگی حاصل ہے، گرچہ کیفیت حیات میں اختلاف موجود ہے جو میری دانش میں ولیکن لا تشعرون کی بے مقصد تشریحات کا نتیجہ ہے، یا ولیکن لا تشعرون کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ چونکہ بنیادی مسئلے میں اتفاق ہے، لہٰذا حیاتی مماتی ہیں اور مماتی حیاتی ہیں، دونوں اہل حق ہیں۔ کان کھول کے سن لیں، دونوں کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک تیسرا گروہ ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، جو میں کرتا چلا آ رہا ہوں، جو نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے بلکہ شرارتی ہے۔ یہ شرارتی ٹولہ کسی ایک گروہ میں سے نہیں ہے، یہ شرارتی ٹولہ حیاتیوں میں سے بھی ہے، مماتیوں میں سے بھی ہے۔ یہ فتویٰ باز ٹولہ ہے جو ایک دوسرے کو بدعتی کہہ دیتا ہے، مشرک کہہ دیتا ہے، خارجی کہہ دیتا ہے، معتزلی کہہ دیتا ہے، دیوبند سے خارج کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے خارج کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا فتوے متوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ہمارے بعض معتبر اداروں کے بعض مفتیان بھی اس ٹولے کے متاثرین میں سے شمار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امام بخاری جیسی عبقری شخصیت قال بعض الناس کہہ دیتی اور ہم اس کا اثر نہیں لیتے، تو ان مفتیان کی کیا اوقات ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ